بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب چودھری انوار الحق صاحب، محترم جناب انجینئر امیر مقام، منسٹر کشمیر افیئرز اینڈ جی بی، قابل احترام ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب، وزیر تعلیم عطا تارڑ صاحب، منسٹر انفارمیشن رانا ثناء اللہ صاحب، مشیر حکومت پاکستان رانا مشہود صاحب، یوتھ افیئرز، اور انتہائی لائق احترام حریت کانفرنس کے زعماء، مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے زعماء، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے زعماء، جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے زعماء، اور انتہائی لائق احترام پرنسپلز، اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، اور آزاد کشمیر کے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میرے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ آزاد کشمیر میں دانش اسکولوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یہ وہ دانش اسکول ہیں جس کی بنیاد میرے قائد میاں محمد نواز شریف کی سربراہی میں ہم نے پنجاب میں رکھی، ان دور افتادہ علاقوں کے لیے، ان ماؤں کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے جو کہ انتہائی ذہین اور فتین ہیں، بہت قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت سے مالا مال کیا، لیکن ان کے والدین کے پاس وہ مالی وسائل نہیں تھے جس سے وہ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر پاکستان کے عظیم معمار بنا سکتے۔ اور اگر یہ دانش اسکول مارز وجود میں نہ آتے تو وہ انتہائی قابل بچے اور بچیاں اپنے دور افتادہ دیہاتوں کی گلیوں اور محلوں کی دھول میں وہ گم ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت کا موقع دیا، اور نواز شریف کی قیادت میں ہزاروں بچے اور بچیاں آج ان دانش اسکولوں سے تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہو کر وہ آج انجینئرز بن گئے ہیں، ڈاکٹرز بن گئے ہیں، بہترین وہ پاکستان کے عظیم معمار بن گئے ہیں۔ اور آج یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گا ایک خطا کار انسان، تو جب مجھ سے پوچھے گا میرا مالک کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، تو میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ میں نے دانش اسکول پنجاب میں بنایا، اور آج آزاد کشمیر یہاں پر آغاز کیا جا رہا ہے۔ سرحد پار مقبوضہ کشمیر میں جب یہ علم و دانش کا گہوارہ جس کا سنگ بنیاد آج ہم نے یہاں رکھا ہے، تو مقبوضہ کشمیر میں جو ہماری مائیں، بیٹے، بزرگ، نوجوان جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کی خاطر کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو گئی ہے، وہ بھی آج بہت خوش ہوں گے کہ ہمارے بچے
بیٹے اور بیٹیاں آزاد کشمیر میں علم و دانش کے گہوارے میں وہ تعلیم حاصل کریں گے اور عظیم کشمیری بنیں گے، عظیم پاکستانی بنیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس بات کا بھی ادراک کرنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں تعلیم کا کیا سلسلہ ہے، اور آج آزاد کشمیر میں وہ دانش اسکول، جس طرح ابھی وزیر اعظم نے کہا کہ ایچسن کالج کی مثال دی گئی، وہ مثال یہ ہے کہ ایچسن کالج میں امراء، وزراء، گورنرز، وزیر اعظم، صدر اور بڑے بڑے امیر لوگوں کے بچوں کے علاوہ ان آہنی دروازوں سے اندر کوئی عام آدمی کا بیٹا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہاں پر فیسیں اور وہاں پر جو ان کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ ایک غریب کا بیٹا کس طرح وہ اخراجات برداشت کر سکتا ہے۔ تو دانش اسکول بنانے کا یہ مقصد تھا کہ اگر ایچسن کالج میں امراء کے بچوں کے علاوہ کوئی داخلہ نہیں لے سکتا تو ایچسن کالج سے بھی بہتر دانش اسکولوں میں یتیم بچے، غریب ماں باپ کے بچے اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہی وہ نقطہ ہے جس کو اگر ہم پا جائیں تو پاکستان کے اندر تعلیم کا ایک انقلاب آ جائے گا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ چشتیہ میں جو دانش اسکول کھلا تو وہاں پر میں اس کے افتتاح کے لیے گیا تو ایک بچی جس کا نام عائشہ ہے، مجھے یقین ہے کہ آج وہ پڑھ لکھ کر بہت قابل بیٹی بن گئی ہوگی۔ میں اس کو ملا تو میں نے پوچھا کہ بیٹی آپ دانش اسکول میں داخل، انہوں نے کہا جی میں نے یہاں پر داخلہ لیا۔ تو میں نے کہا آپ کے والدین کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگی کہ والدہ بچپن میں وہ داغ مفارقت دے گئیں۔ تو میں نے کہا بیٹی آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگی میں ابھی دوسری جماعت میں تھی، میرے والد بھی دم توڑ گئے۔ میں نے کہا کہ آج میں اس دانش اسکول میں ہوں اور یہاں پر فری کتابیں ہیں، فری وردی ہے، فری بورڈنگ ہے۔ یہ دانش اسکول آج میرے لیے تعلیم و تربیت کی درسگاہ ہے اور میرے لیے میرے والد اور والدہ کا ایک سایہ بھی ہے۔ میں نے بچپن میں اپنے والد سے کہا تھا کہ میں بڑے ہو کے ڈاکٹر بنوں گی، میں اپنا وعدہ پورا کروں گی۔ تو یہ ہے وہ دانش اسکول، میرے بزرگوں، بھائیوں اور جوانوں اور بچوں، جو یہاں پر آج بھمبر میں یہ بنایا جا رہا ہے، اس لیے کہ آزاد کشمیر کے وہ علاقے جہاں پر ایسی تعلیم و تربیت کی درسگاہیں موجود نہیں ہیں، وہاں پر حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کا جال بچھا دیا جائے گا۔ اور جس طرح یہاں پر سیکرٹری تعلیم نے آپ کو بتایا کہ بچیوں کے لیے مکمل طور پر علیحدہ سینٹر ہوگا اور بچوں کے لیے مکمل طور پر علیحدہ دانش اسکول ہوگا، کھیل کے میدان، کچن بھی علیحدہ ہوں گے، آپ کی جو رہائش کا انتظام ہے وہ بھی علیحدہ ہوگا، اور اساتذہ کی وہ اعلیٰ ترین ان کی کوالٹی ہوگی، جو کہ اور کوشش یہ ہوگی کہ انہی آزاد کشمیر کے ٹیچرز، چاہے وہ ہماری بیٹیاں ہیں یا نوجوان ہیں، انہی کو ہم انشاءاللہ ایک معیار کے مطابق ان کو ہم یہاں پر انڈکٹ کریں گے اور آپ کو تعلیم دیں گے، تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ میں اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دے رہی ہوں، اور ان کی تنخواہیں، اس کا معیار بھی بالکل عام اسکول سے علیحدہ ہوگا۔ اب اس کا جو بنیادی جو نقطہ ہے کہ یہ دانش اسکول ان بچوں اور بچوں کے لیے ہوگا جن کے والدین اعلیٰ تعلیم کے وسائل مہیا نہیں کر سکتے، یا خدا نخواستہ جن کی والدہ اور والد اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ تو آج میں آپ کو اس دانش اسکول کی مبارکباد دینے آیا ہوں، اور اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے دوسرے علاقوں میں، پونچھ میں اور نیلم میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد جلد ہوگا۔ میں آپ کو آج سب کو یہاں پر آج دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں، انہوں نے وانی صاحب نے کہا کہ
इस स्कूल को हम बनाएंगे। मैंने इनको हदायत कर दी है कि 1 साल के अंदर दानिश स्कूल जो है यहाँ पर चल जाना चाहिए। बिल्कुल अब वज़ीर तालीम, सेक्रेटरी तालीम इनकी जिम्मेदारी, और मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो इसकी पूरी सुपरविजन करें। और ये अरबों रुपए के मंसूबे हैं। ज़मीन आपने दी है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बाकी 100% जो अखराजात हैं वो वफाक बर्दाश्त करेगा और बच्चों को फ्री तालीम हासिल होगी। जिस तरह पंजाब में स्मार्ट बोर्ड्स हैं, लैपटॉप्स हैं और जदीद लाइब्रेरीज होंगी। तालीम आपको बेहतरीन असातिज़ा आपको तालीम मुहैया करेंगे। और इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब यहाँ के भिंबर के और आज़ाद कश्मीर के दूसरे इलाकों के जो दानिश स्कूल के तलबा तालिबात वो पाकिस्तान के और कश्मीर के मायनास डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे, टीचर्स होंगे, हिस्टोरियंस होंगे और दुनिया में अपना लोहा मनवाएंगे। आज पंजाब के दानिश स्कूलों का परसेंटेज है इम्तिहानों में 90% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो A+ ग्रेड्स हासिल करते हैं। और आज चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहिबा उसमें मज़ीद दिलचस्पी ले रही हैं। इसी तरह सिंध में वज़ीर आला सिंध हमारे भाई शाह साहब वो उसमें बड़ी तेज़ी से आगे तालीम और इलाज के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला सरफराज भुगटी साहब हैं उनको बहुत शगफ है कि तालीम और इलाज के मैदान में वो आगे बढ़ें। इस तरह मैं KP के लिए भी दुआगो हूँ। इसी तरीके से हम गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूल बनाने जा रहे हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में दानिश स्कूल बनाने जा रहे हैं। अमीर मुकाम ने KP की बात की है तो जो फॉर्मर जो फाटा के इलाके थे वो अब जो कि शामिल हो गए हैं KP में, इंशाअल्लाह वहाँ पर भी दानिश स्कूल बनाएंगे और इंशाअल्लाह वहाँ के बच्चों और बच्चों के लिए ये तोहफ़ा हम ज़रूर लेके आएंगे। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, आज मकबूजा कश्मीर में हमारे भाइयों और बहनों पर जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हिंदुस्तान की फ़ौजें वहाँ पर जिस तरह वो काबिज हैं, मैं समझता हूँ कि वहाँ के अवाम के लिए, वहाँ के भाइयों और बहनों के लिए हम पाकिस्तान ने हमेशा सफारती अखलाकी उनको मदद की। ये हमारा फ़र्ज़ है। और जब तक के मकबूजा कश्मीर के अवाम को उनका हक नहीं मिलता, वो जब तक वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, और ख़ुद आन जहानी नेहरू ने लोकसभा में कहा था कि हम कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएंगे। ये नेहरू की कमिटमेंट है कश्मीरियों के साथ। और अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल में जो करारदादें जो मंजूर की गई हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उनके साथ पूरी तरह वफादारी के साथ खड़ा है। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के यहाँ पर मौजूद ज़ोमा को मैं यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ उस वक्त तक खड़ा रहेगा, उनकी भरपूर सफारती, उनकी भरपूर अखलाकी मदद करता रहेगा जब तक कि उनको हक नहीं मिल जाता और वहाँ पर आज़ादी का तनूनी हो जाता। इसके लिए इंशाअल्लाह तमाम मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान पूरी तरह इसके साथ यकसू है। और ख़ुद मेरे बुज़ुर्गों के ताल्लुक़ कश्मीर के साथ है। मेरी वालदा मोहतरमा, मेरे नाना, उनकी पैदाइश शुपैया में हुई थी और फिर वो अमृतसर में आ गए। मेरे वालिद ग्रामी वो उनके बुज़ुर्ग कश्मीर में उनका मकान आज भी वहाँ पर है। मैं पहले मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी हूँ। कश्मीर के साथ पाकिस्तान की वालिहाना कमिटमेंट, मोहब्बत ये अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज अफवाज पाकिस्तान, उसके सिपह सलार हाफिज आसिम मुनीर, उनकी जो इस हवाले से कमिटमेंट है उसका कोई दूसरी मिसाल नहीं है। अनवेवरिंग कमिटमेंट, पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की कमिटमेंट, दुआएं तमाम हर तरह से वो कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ हैं। उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। इंशाअल्लाह मेरा दिल गवाही देता है कि कश्मीर एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा और उनको उनके हकूक़ मिलेंगे और वो आज़ादी के साथ ज़िंदगी
بسر کر سکیں گی، ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ پاکستان کو آج جو ہمارے جو معاشی چیلنجز ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ ان میں بہتری آ رہی ہے، اور دن رات حکومت پاکستان صوبوں کے ساتھ مل کر دن رات ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح یہاں پر بتایا گیا کہ مہنگائی 38% سے 4.1% تک آ گئی ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کی ایکسپورٹس وہ بڑھ رہی ہیں، پاکستان کی ریمیٹنسز ان میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان کا جو سرمایہ کار کے لیے جو قرضہ ہے اس کی جو کاسٹ ہے اس میں بے پناہ کمی آئی ہے، 22% سے 13% پہ آ گئی ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ اب دوبارہ اسٹیٹ بینک کا ریویو ہوگا، اس میں مزید کمی کی گنجائش ہے، مزید کمی انشاءاللہ اس میں ہوگی۔ ورلڈ بینک نے $20 ارب اگلے 10 سال کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کلائمیٹ چینج میں، تعلیم میں، علاج کے ان میدانوں میں۔ تو یہ اس مالک کا کرم ہے کہ ڈیفالٹ سے ہم بچ گئے پچھلی حکومت میں، اور آج پاکستان اب خوشحالی اور ترقی کے سفر کی طرف آگے بڑھ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ یہ اس لیے ممکن ہوا، اتفاق ہے، اتحاد اور یکسوئی ہے کہ ہم نے پاکستان کے تمام چیلنجز، تمام مشکلات کو بڑی دلیری سے، بڑی حکمت سے ہم نے ان کو حل کرنا ہے، اور اس کو کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ اب وقت آ گیا ہے کہ ملک کی ترقی، ملک کی زراعت، ملک کی صنعت اور ملک کی جو ایکسپورٹس ان کو بڑھایا جائے۔ IMF سے ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدے کو ہم پورا کریں گے، لیکن انشاءاللہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، میں ان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم شبانہ روز ہم محنت کر رہے ہیں اور محنت کریں گے، قربانی دیں گے، اصرار کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ چلیں گے، اور پاکستان کو صحیح معنوں میں قائد اور اقبال کا پاکستان بنا کر دم لیں گے۔ یہ ضرور ہوگا، پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام ضرور حاصل کرے گا۔ اس کے لیے صرف محنت، قربانی اور احساس وہ درکار ہے۔ اور میں ان اشعار کے ساتھ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ میرے ساتھ نعرہ لگائیں، پاکستان، پاکستان، قائد اعظم۔